ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 1000 مہینوں سے افضل رات کی تلاش، رمضان کے 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام، مساجد میں ختم قرآن کی محافل اور خصوصی عبادات، گھروں میں بھی نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، ملکی ترقی، سلامتی اور وبائی امراض سے نجات کے لیے دعائیں۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم قریشی، بتائیے گا 27ویں شب کے حوالے سے فرزندان اسلام کس طرح سے اہتمام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے فرزندان اسلام کی تو آج فرزندان اسلام جو ہے وہ بڑی تعداد میں نہ صرف جو ہے وہ مساجد میں موجود ہیں بلکہ عبادات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شب قدر کی وہ رات ہے جس کا اہل اسلام کو، تمام تر مسلمانوں کو جو ہے وہ تمام رمضان، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمام سال جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، کب جو ہے وہ تاک راتیں شروع ہوں گی اور کب جو ہے وہ 27ویں کی شب آئے گی، جو پرنور ایک رات ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ شب قدر کی رات کے قوی امکانات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر مساجد میں تکمیل قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ محفلیں جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نہ صرف ان محافل میں آتے ہیں بلکہ عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تمام تر لوگ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سربسجود ہو کے تمام تر لوگ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر و اذکار کا سلسلہ جو ہے وہ تمام رات جو ہے وہ سحری تک جاری رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر مساجد میں نہ صرف جو ہے وہ سحر کا بھی اہتمام ہوتا ہے بلکہ اختتامی دعا پر کثیر تعداد ان کا جمع غفیر جو ہے وہ بڑی مساجد میں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو ہے وہ شب قدر کی رات جو ہے وہ مذہبی جوش و جذبے سے لاہور شہر میں تمام تر بڑی مساجد میں اور اس کے ساتھ ساتھ موجود تمام تر علاقوں میں جو موجود چھوٹی مساجد ہیں ان میں بھی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ وہاں پر تمام تر محفل کا جو کہ شب قدر کی مناسبت سے انعقاد کیا جاتا ہے ان کا اہتمام جو ہے وہ خصوصی طور پر آج کیا گیا ہے۔ بادشاہی مسجد، اس کے ساتھ ساتھ جامعہ اشرفیہ، جامعہ نعیمیہ اور دیگر مساجد میں بھی جو ہے وہ شب قدر کی مناسبت سے جو ہے وہ محافل کا اہتمام خصوصی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بادشاہی مسجد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ خصوصی عبادات کے لیے موجود ہے۔ محفل شبینہ کا خصوصی طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے بادشاہی مسجد میں، جو کہ 27ویں رات کے مناسبت سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ 29ویں کی رات بھی یہ محفل جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے جس میں تمام تر رات جو ہے وہ تمام لوگ جو کہ نفل عبادت میں اس سے منسلک ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام تر قرہ حضرات جو ہے وہ اس محفل شبینہ میں خصوصی طور پر شرکت کرتے ہیں، نامور قرہ حضرات جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ سناتے ہیں، اور اس پرنور فضا میں ہر شخص جو ہے وہ ایک جذب و مستی کی کیفیت سے سرشار رہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ ایک کیفیت میں کھویا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر شخص کی خدا کے حضور یہ دعا ہوتی ہے، یہ التجا ہوتی ہے کہ خدا باری تعالیٰ ہمیں یہ رات جو ہے وہ نصیب ہو، اس رات کی رحمتیں جو ہے وہ نصیب ہو، کیونکہ یہ رات جو ہے وہ تمام راتوں سے افضل ایک رات ہے۔ اس رات کا ثواب جو ہے وہ کسی بھی رات سے، ایک کہنا یہ نہیں ہو کسی بھی رات سے جو ہے وہ اگر بات کر لیں اس کا مقابلہ کیا جائے تو کسی بھی رات سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت کی شب ہو، کوئی بھی عبادت کی رات ہو، اس رات کا کسی رات سے مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل رات ہے، کیونکہ یہ اس ماہ مبارک میں آتی ہے، کیونکہ وہ جو ماہ مبارک ہے وہ تمام ماہ سے، تمام جو دیگر ماہ ہیں اسلامی ماہ بھی ہیں ان سے ایک افضل ماہ ہوتا ہے، اور ان تمام ماہ میں جو آخری تاک راتیں ہوتی ہیں 10 میں، اس میں یہ کسی خوش نصیب کو، یہ تمام تر مسلمانوں کو جو کہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، جو تمام راتوں سے افضل ایک رات ہوتی ہے، جس کا ثواب، جس کا اجر تمام راتوں سے افضل ہوتا ہے۔ اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ گن نہیں سکتا کوئی شخص جو ہے وہ اس کا اجر شمار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اجر اس کا جو ہے وہ نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ اس کی کیفیت کے بارے میں، جو کہ جس شخص کو یہ رات نصیب ہوتی ہے یا اس رات میں جو ایک پرنور فضا بن جاتی ہے یا ایک پرنور کیفیت ہوتی ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ دیکھ سکتا ہے بلکہ جو محسوس کر سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بتلا نہیں سکتا۔ یہ رات جو ہے وہ ایک ایسی رات ہے جو کہ عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں نہ صرف جو ہے وہ عالم اسلام کے حوالے سے دعائیں کی جاتی ہیں، وہ تمام تر لوگ جو تمام تر فرزندان اسلام جو کہ مختلف محافل کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف محافل میں شرکت کرتے ہیں، وہ تمام تر خواتین، وہ تمام تر بچیاں جو کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں، وہ تمام تر لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ تمام تر ہماری مائیں بہنیں جو کہ گھروں میں موجود قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمازوں کا
اہتمام کرتی ہیں. سب رات جو ہے وہ شبداری کر کے اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کے دعا کرتی ہیں کہ نہ صرف ان کے وہ تمام تر معاملات جو کہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں, ان کی تمام تر جائز خواہشات جو ان کے لیے ضروری ہیں وہ ان کی تمام تر التجائیں پوری ہوں, بلکہ اس وطن کے بیٹے, اس وطن کی تمام تر مائیں بہنیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک قوم کے جو بھی حالات ہوں, جیسے ہی شب قدر کی رات آتی ہے, جیسے ہی 27ویں شب آتی ہے, تو بادشاہی مسجد سمیت جامع مسجد داتا دربار, جامعہ نعیمیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ سمیت تمام تر مساجد میں جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اختتامی دعا جو ہے وہ کروائی جاتی ہے, جس میں تمام تر لوگ جو ہے وہ گڑگڑا کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ملک و قوم جو ہے وہ سلامت رہیں, وہ تمام فرزندان اسلام جو کہ اس عبادت میں حصہ لے رہے ہیں وہ سلامت رہیں, تمام تر مساجد جو ہے وہ سلامت رہیں, ملک و قوم میں جو ہے وہ امن ہو, ایک نور فضا ہوتی ہے. اور یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس نور فضا میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا. ابراہیم قریشی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آفاق نذیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق, آپ بتائیے گا اس وقت کہاں موجود ہیں, اور آج ہی کے دن جو ہے تکمیل قرآن بھی ہوتا ہے, اور مساجد میں کس طرح سے اہتمام کیا گیا ہے عبادات کا؟ بالکل جی, رحمتوں برکتوں کی رات 27 رمضان المبارک جو کہ ممکنہ شب قدر کی وجہ سے جو ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے, جہاں پر شہر کی دیگر مساجد میں جو ہے وہ خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہیں پر اس وقت ہم جامعہ مسجد داتا دربار میں موجود ہیں, جہاں پر خصوصی نفلی عبادات کا یہاں پر جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو نماز شبینہ یہاں پر ادا کی جا رہی ہے. عقیدت مندوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ مختلف شہروں سے اس عبادت میں حصہ لینے کے لیے جو ہے وہ دربار پہنچی ہوئی ہے. یہاں پر نفلی عبادت ادا کی جا رہی ہے. فضا جو ہے وہ اس وقت روحانی جو ہے وہ یہاں پر منظر پیش کر رہی ہے. جو فضائیں ہیں وہ درود و سلام کی صداؤں سے اور تلاوت قرآن کی جو تلاوت ہے اس سے پوری طرح معطر ہو چکی ہیں. دربار آنے والے جو زائرین ہیں ان کے لیے یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. سیکیورٹی کے یہاں پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سبیلیں یہاں پر لگائی گئی ہیں تاکہ زائرین کو, عقیدت مندوں کو یہاں پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں پر عبادات میں جو ہے وہ عقیدت مند جو ہے وہ مشغول ہے, وہیں پر معروف صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہاں پر حاضری بھی دی جا رہی ہے. خصوصی یہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں, فاتح خوانی کی گئی ہے. تکمیل قرآن کے حوالے سے بھی داتا دربار میں جو ہے وہ آج تقریب منعقد ہوئی, جہاں پر آج قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہوا, اور اس پر جو ہے وہ منتظمین کی جانب سے جو قرہ حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی انعامات بھی یہاں پر پیش کیے گئے, دعائیں کی گئی. اور اس موقع پر جو ہے وہ ملکی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. آفاق, یہ بتائیے گا کہ سحری تک یہ اہتمام رہتا ہے مساجد میں, تو اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا مساجد میں جتنے بھی لوگ عبادت میں مشغول ہیں تو تمام لوگوں کے لیے سحری کا بھی بندوبست کیا گیا ہے؟ بالکل جی, یہ داتا دربار ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ان دنوں کے علاوہ ہٹ کر بھی اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر وسیع لنگر یہاں پر موجود ہوتا ہے. اور آج کل تو یہاں پر جو ہے وہ رمضان المبارک میں خصوصی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور آج تو بڑی رات ہے, 27ویں کی رات ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ خصوصی طور پر لنگر کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ جو زائرین یہاں سے دور دور سے یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں عبادت کے لیے, انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور یہاں پر وہ سحری جو ہے وہ بالکل تسلی کے ساتھ یہاں پر کر سکیں. جی ٹھیک ہے. آفاق, یہ بتائے گا اس وقت کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں؟ بالکل جی, اس وقت جو تعداد ہے وہ تو بتانا مشکل ہے. لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت داتا دربار میں موجود ہے, عبادت میں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مگن ہیں. یہ بھی بتانا مشکل ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس کس شہر سے یہاں پر جو آئے ہیں. خصوصی طور پر جو داتا دربار ہے کیونکہ خاصی اہمیت کا حامل ہے, معروف صوفی بزرگ یہاں پر جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں, تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان سے عقیدت رکھنے والی یہاں پر جو ہے وہ داتا دربار کا رخ کرتی ہے تاکہ یہاں پر جو عبادات ہے وہ بھی انجام دی جا سکے اور جو دربار ہے وہاں پر حاضری بھی دی جا سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفاق نذیر اور ابراہیم قریشی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید میں چند روز باقی رہ گئے. پردیسیوں نے عید منانے کے لیے اپنے آبائی گھروں کا رخ کر لیا. بس اڈوں پر مسافروں کا رش بھی بڑھ گیا ہے. بڑھتے ہوئے کرایوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. عید میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. پردیسیوں نے عید منانے کے لیے اپنے آبائی گھروں کا رخ کر لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں, عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عادیہ, بتائیے گا.
بالکل जैसे ही ईद उल फितर जो है वो करीब आती चली जा रही है, वो अफराद जो कि मुख्तलिफ इलाकों से रुख करते हैं लाहौर का, यहाँ मौजूद होते हैं अपने रोज़गार की वजह से, उन्हें जैसी छुट्टियाँ मिलती हैं अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना होने की कोशिश करते हैं ताकि ईद का मज़ा अपनों के साथ जो है वो दोबाला हो सके। मैं कैमरामैन जामिन से कहूँगी ज़रा एक नज़र आपको ये मनाजर दिखा दें। इस वक्त हम न्याजी अड्डे पर मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद है और ये वो लोग हैं जो कि अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं। कोशिश है टिकट का हुसूल मुमकिन हो सके और फिर उसके बाद अपने इलाकों को रवाना हो। मेरे साथ कुछ ऐसे मुसाफिर मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी छुट्टियां हो गई हैं, अब आप रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जब इंसान ने घर जाना होता है तो घर की और माँ बाप से मिलने की खुशी एक अलग होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी छुट्टियां मिल गई और हम अब अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ठीक है, अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ज़रा इस साइड पर होइएगा, मैं इनसे भी बात करूँ। आप मुझे बताइएगा कितना अच्छा होता है अपने घर वालों के साथ ईद मनाना, और जब छुट्टी मिल जाती है तो कितना एक्साइटेड होते हैं ईद के? बहुत खुशी होती है। ईद घर पे मनानी है, अपनों के साथ ईद होती है। अपनों के साथ ईद मनाने में मज़ा आता है। और बिल्कुल अपनों के साथ ही ईद मनाने का मज़ा आता है और ये मज़ा उस वक्त दुबाला हो जाता है जब आपके बहन भाई दोस्त अहबाब वालिदैन आपके साथ होते हैं और ये वो लोग हैं जो साल साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद ये जो इनको फल मिलता है वो वालिदैन से मिलने की सूरत में होता है। तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर बस अड्डे हैं जहाँ पर इसी तरह का रश जो है वो चांद रात तक देखने को मिलेगा। जी आलमी बैंक से $5 मिलियन की अदायगी ताखीर का शिकार महकमा माहौलियात ने मामला हुकूमत के सामने रख दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की हतमी मंजूरी ना होना अदायगियों में ताखीर की वजह बनी। समरी वज़ीर आला की मंजूरी की मुंतज़िर $4 मिलियन की अदायगी भी मुतासिर। आम माली मामलात और मनसूबों की पेशरफ्त भी रुक गई। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी की मंजूरी में ताखीर के बाद आलमी बैंक से मिलने वाली माली मुआवनत में मुतासिर होने लगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा माहौलियात ने कर्ज की अदायगी में ताखीर का मामला हुकूमत के सामने रख दिया। समरी 13 जनवरी 2026 से वज़ीर आला की मंजूरी के मुंतजिर है। ज़राअत के मुताबिक पॉलिसी की मंजूरी न होने के बाद तकरीबन $5 मिलियन की अदायगी ताखीर का शिकार है, जिनमें से $4 मिलियन की रकम बराह रास्त पॉलिसी की मंजूरी से मशरूत है, जिसके बाद मुतल्लिका मनसूबों और माली मामलात की पेशरफ्त भी चुस्त रवि का शिकार हो गई। हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियों और बसों समेत मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के इकदाम शामिल हैं। मंजूरी में ताखीर के बाद मंसूबे की रफ्तार मुतासिर हो रही है। शहर के तरक्याती मनसूबों के लिए बजट जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब 80 करोड़ मुंतकिल। गूगल ID के लिए 320 मिलियन दिए गए। पेक्टा को 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तहानात के लिए 1 अरब 30 करोड़ जारी। दूसरी जानिब CCD के अफसरान और एहलकारों के लिए खुशखबरी, साल 2017 की बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस भी जारी। शहर के तरक्याती मंसूबों के लिए बजट मिल गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए गए। गूगल ID के लिए 320 मिलियन रुपए भी जारी किए गए। पेक्टा को 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट मज़कूरा महकमों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। एडिशन IG CCD पंजाब ने CCD का अलाउंस फंड जारी कर दिया। सबसे ज्यादा CCD अलाउंस के पैसे 1 करोड़ 20 लाख 30,200 रुपए SSP RO गुजरांवाला को जारी किए गए। SSP RO लाहौर को 1 करोड़ 6 लाख 74,200 रुपए जारी किए गए। SSP RO फैसलाबाद को 70 लाख 67,800 रुपए के फंड्स, SSP RO मुल्तान को 78 लाख 44,600 रुपए के फंड्स जारी किए गए। बिजली तरसीली निज़ाम और अमलाक का रिकॉर्ड डिजिटल करने का फैसला। नेस्पाक लेस्को को GIS मैप फराहम करेगी। लेस्को को 45 करोड़ की लागत बर्दाश्त करना होगी। कंपनी और नेस्पाक के दरमियान मेगा प्रोजेक्ट पर मुआहिदा तय पा गया। इब्तदाई तौर पर ईस्टर्न और सर्कल शालामार और नानकाना सर्कल का सर्वे होगा। लेस्को ने करोड़ों रुपए की लागत से बिजली की तरसीली निज़ाम और अमलाक का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला कर लिया। मेगा प्रोजेक्ट के लिए नेस्पाक और कंपनी के दरमियान 45 करोड़ रुपए का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत नेस्पाक की जानिब से लेस्को को GIS मैप फराहम किया जाएगा, जिसके तहत लेस्को को सिस्टम की मॉनिटरिंग समेत दीगर अमूर चलाने में आसानी हो जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड को मुकम्मल करने के लिए लेस्को को 45 करोड़ रुपए की लागत बर्दाश्त करना होगी। नेस्पाक मेगा प्रोजेक्ट को 2 फेज में मुकम्मल करेगा। इब्तदाई तौर पर लेस्को के ईस्टर्न सर्कल, शालामार और नानकाना सर्कल का सर्वे होगा, जिसमें ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स, बिजली के पोल समेत दीगर अमलाक का रिकॉर्ड मुरतब होगा। और यहाँ आपको बताएं कि ईद ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे वक्फे वक्फे से रिमझिम। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों की नजरें आसमान पर लगीं। चांद कब नजर आएगा और ईद के दिन मौसम कैसा होगा, महकमा मौसमियात ने इस हवाले से क्या पेशगोई की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
عید کی آمد کے ساتھ ہی چاند دیکھنے کی بے چینی بھی بڑھنے لگی۔ شہری جہاں عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، وہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شوال کا چاند کب دکھائی دے گا۔ ڈائریکٹر میٹ علیم الحسن کے مطابق 19 مارچ کو شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ چاند کی عمر کم ہونے کے باعث اس کے واضح طور پر نظر آنے کے امکانات کم ہیں، جس کے باعث اس سال رمضان المبارک کے روزے 29 کی بجائے 30 ہوں گے۔ جو پیرامیٹرز ہیں اس کی ایج ہے، ڈیوریشن آفٹر سن سیٹ اور ورٹیکل اینگلز، ان کو ہم دیکھیں تو یہ پیرامیٹرز فیوریبل نہیں ہیں کہ چاند نظر آئے 29 کو۔ اس وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ روزے انشاءاللہ 30 ہی ہوں گے، تو موسم بھی بہترین ہوگا، عید پہ خوشگوار ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر کے دنوں میں موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے، مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے، تاہم بارش کے حوالے سے واضح پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ جو کرنٹ سپیل ہے یہ تو آلموسٹ آج وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن ایک اور سپیل جو ہے نا رین کا وہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ 17 کی لیٹ نائٹ سے نا، تو 18، 19، 20 ان دنوں میں بادل رہیں گے، زیادہ تر بارش بھی ہوگی اور موسم خوشگوار ہوگا۔ ایک جو تھا اس سپیل سے پہلے جس طرح گرمی کی فیلنگ آ رہی تھی وہ ابھی نہیں ہے، آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ مارچ کے لاسٹ ویک تک۔ ڈائریکٹر میٹ کے مطابق 18 سے 20 مارچ تک مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ہے۔ جہاں عید الفطر کے چاند کے لیے انتظار بڑھ رہا ہے، وہیں عید کے دنوں میں خوشگوار موسم کی پیشگوئی کو شہریوں نے خوشائند قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ اسلحہ لائسنس کی سالانہ تجدید فیس بڑھانے کی تجویز، فیسوں میں اضافے کی سفارشات حکومت کو پیش۔ شارٹ گن لائسنس کی سالانہ تجدید فیس 25,000 کرنے کی سفارش، پسٹل اور ریوالور لائسنس کی فیس 50,000 کرنے کی سفارش، آٹومیٹک رائفل لائسنس کی تجدید فیس 2.5 لاکھ مقرر کرنے کی تجویز۔ پنجاب میں اسلحہ لائسنس کی سالانہ تجدید فیسوں میں نمایاں اضافہ کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے تحت شارٹ گن لائسنس کی سالانہ تجدید فیس 25,000 روپے، پسٹل اور ریوالور کے لائسنس کی تجدید فیس 50,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی۔ سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ سیمی آٹومیٹک رائفل کے لائسنس کی سالانہ تجدید فیس 1 لاکھ روپے اور آٹومیٹک رائفل کے لائسنس کی تجدید فیس 2.5 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی تجویز کے مطابق اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کو ہر سال مقررہ فیس ادا کر کے لائسنس کی تجدید کروانا ہوگی۔ حکام کے مطابق فیسوں میں اضافے کی یہ تجویز اسلحہ لائسنسنگ نظام کو مزید مؤثر، منظم اور قابل نگرانی بنانے کے لیے پیش کی گئی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی سیٹیں بدستور خالی رہ گئیں، داخلے کی تاریخ بڑھانے کے باوجود سیٹیں خالی رہیں۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں MBBS کی 55 سیٹیں خالی، کوئنس کالج میں 15، ریڈ کریسنٹ اور ابو ہمارہ میں 11، عذرا ناہید اور نیازی کالج میں 7 سیٹیں پر نہ ہوئیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی رواں سیشن میں سیٹیں بدستور خالی رہ گئیں۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں MBBS کی 55 سیٹیں داخلے کی تاریخ بڑھانے کے باوجود سیٹیں خالی رہیں۔ سب سے زیادہ 15 سیٹیں کوئنس میڈیکل کالج میں خالی رہیں۔ ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج میں MBBS کی 11 سیٹیں پر نہ ہوئیں۔ ابو ہمارہ میڈیکل کالج میں بھی MBBS کی 11 سیٹیں خالی رہ گئیں۔ عذرا ناہید اور نیازی میڈیکل کالج میں 7 سیٹیں، جبکہ اختر سعید انڈیپینڈنٹ اور شریف میڈیکل کالج میں 1 سیٹ خالی رہی۔ جیلوں میں قید سزا مکمل کرنے کے باوجود رہائی نہ پانے والوں کی رہائی کے لیے انتظامات مکمل کر دیے گئے۔ لاہور میں 28 قیدیوں کو جیل سے رہا کروانے کے لیے جرمانے ادا کر دیے گئے۔ عیدی اور تحائف دے کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ جیلوں میں قید سزا مکمل کرنے کے باوجود رہائی نہ پانے والوں کی رہائی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ لاہور میں 28 قیدیوں کو جیلوں سے رہا کروانے کے لیے جرمانہ ادا کر دیے گئے۔ عیدی اور تحائف دے کر گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا مطابق 29 سے زائد قیدیوں کے ذمہ 42 کروڑ سے زائد کا جرمانہ دیت واجب الادا ہے۔ قیدیوں کے ذمہ 2 کروڑ 52 لاکھ کے جرمانے دیت واجب الادا تھی۔ رہا ہونے والے قیدیوں کو 15,000 روپے اور تحائف بھی دیے گئے۔ ایسے قیدیوں کی رہائیوں کے لیے تمام ضلعوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 28 قیدی رہا ہوئے ہیں، جن کا کوئی تقریباً جو واجبات تھے گورنمنٹ کی طرف وہ 2 کروڑ 52 لاکھ کے قریب تھے۔ تو یہ ایک جو ہماری رفاہی تنظیم ہے لاہور کی، وہ انہوں نے پے کیے ہیں۔ یہ ہر سال کرتے ہیں، تقریباً 26 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آج یہ لوگ رہا ہوئے ہیں، ان کو 15 ہزار روپیہ کرایہ اور ٹرمینل تک ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے کہا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے عید سے پہلے رہائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
सिक्योरिटी हालात ख़राब, दुबई जाने वाली परवाज़ वापस लाहौर उतार ली गई। परवाज़ में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मखसूस परवाज़ EK 623 दुबई के लिए रवाना हुई थी। परवाज़ आधे रास्ते से वापस आ गई। ईरान जंग से परवाज़ों का निज़ाम बदस्तूर दरहम बरहम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मुतादिद परवाज़ात मनसूख हुई। कुवैत, बहरीन, अमारात, ईरान, इराक और कतर जाने और आने वाली परवाज़ें मनसूख हुई। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क भर के एयरपोर्ट से 90 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कुवैत, बहरीन, अमारात, इराक और कतर जाने और आने वाली परवाजें रोक ली गईं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली परवाज आधे रास्ते से वापस मोड़ ली गई। अमारात एयरलाइन की मखसूस परवाज EK 623 दुबई के लिए रवाना हुई थी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सिक्योरिटी हालात खराब होने के बाद वापस लाहौर उतार ली गई। अमारात एयरलाइन की परवाज में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक 17 रोज में 1955 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। 1 दर्जन से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन ने परवाजें मनसूख की। तकमील कुरान 27वीं शब मसाजिद में महाफिल मुनक्किद। DIG ऑपरेटिंग फैसल कामरान ने शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। दाखिल खारजी नाकों पर सख्त चेकिंग, अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की गई। फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कुरान अकेडमी, मॉडल टाउन, जामिया मस्जिद, कोसिया रिजविया, मॉल रोड की सिक्योरिटी चेक की। DIG ऑपरेशंस ने गुलबर्ग की मसाजिद की सिक्योरिटी भी चेक की। मसाजिद को कैटेगरी के लिहाज से सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, कहना है फैसल कामरान का। हसास मसाजिद की छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। ड्यूटी पर तैनात जवान अलर्ट रहें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में US कौंसल जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर बातचीत की गई। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में US कौंसल जनरल ने मुलाकात की। मुलाकात में अमरीकी कौंसल जनरल ने अमरीकी हुकूमत की तरफ से US कौंसलेट और उसके स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए मुसलसल ताउन के लिए गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मौजूदा जंगी सूरत हाल में आलमी मईशत मुश्किलात से दो चार है, जबकि ईरान में जारी जंग पर पाकिस्तानी अवाम में तशवीश है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक़ की ज़ेर सदारत इजलास, हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ़ का जायज़ा लिया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के मनसूबे का जायज़ा लिया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज उकाड़ा, मेडिकल कॉलेज भावलनगर में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल्स के क़याम का जायज़ा लिया। चिल्ड्रन अस्पताल रावलपिंडी का क़याम, टीचिंग अस्पताल सियालकोट का क़याम, शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान के मनसूबों का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और अजला के CEO से मुलाकात की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ईद-उल-फितर से कबल तमाम मुलाज़मीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और CEOs हेल्थ ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने ईद से कबल मुलाज़मीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि तनख्वाहों की अदायगी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अफसरान को तनख्वाहें अदा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। लाहौर में रमज़ान सहूलत बाज़ारों की मॉनिटरिंग जारी है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC का वहादत कॉलोनी सहूलत बाज़ार का दौरा, अशिया खुरोनोश की दस्तियाबी, कीमतों और मयार का तफसीली जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने वहादत कॉलोनी में कायम रमज़ान सहूलत बाज़ार का दौरा किया, जहाँ आटा, दालें, घी, गोश्त और चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और फराहमी को खुसूसी तौर पर चेक किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने ज़िशान सुहेल मलिक को लाहौर का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने ज़िशान सुहेल मलिक को नायब सदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िशान सुहेल मलिक ने नायब सदर मुकर्रर करने पर पार्टी क़यादत और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। ज़िशान सुहेल मलिक का कहना था कि जो जिम्मेदारी उनको पार्टी की क़यादत की जानिब से दी गई है, वो उसको अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पार्टी की क़यादत और जियालों को साथ लेकर चलेंगे। आबिद मार्केट में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्लैगशिप ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। कंपनी इंतजामिया ने सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के आज़म का अदा किया। आबिद मार्केट में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की नई फ्लैगशिप ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियात मियां अजहर और मियां मोहसिन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पूरे पाकिस्तान में सबसे ग्रैंड डिस्प्ले का ट्रेंड अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेट किया है
اس کے باوجود انہوں نے آج اپنا عابد مارکیٹ میں، جو کہ الیکٹرانکس کی مارکیٹ کا ایک ہب ہے، مین مارکیٹ میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا فلیگ شپ سٹور اپنا افتتاح کی ہے، جس کی خوشی میں آج انہوں نے افطار پارٹی کا یہاں پہ انتظام تھا، دعائے خیر کی گئی ہے۔ تقریب میں ملک فخر، قمر الزماں، ملک معظم، زین مبارک، بابر بٹ، عدنان سلیم، رائے بابر، طیب علی، رانا اویس، عمران گجر، زاہد خان، اویس اقبال، عدنان بٹ اور حمزہ محمود شریک ہوئے۔ محمود یوسف، عزیز ہاشمی، میاں علی، میاں عاطف ظہور، خلفان علی، چاند اور میاں دانش نے شرکت کی۔ جی ایم ریٹیل اویس اقبال کا کہنا تھا کہ افضل الیکٹرانکس کا ہدف ہے کہ سال 2027 تک ملک بھر میں اپنی برانچوں کی تعداد بڑھا کر 200 تک پہنچائی جائے گی۔ 71-75 ہماری برانچز ہو گئی ہیں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ الیکٹرانکس ٹریڈ کو موڈیفائی ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ 2027 تک ہم 200 برانچز پلس کر لیں۔ ریجنل مینیجر ملک معظم کے مطابق صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے برانچ کی توسیع ناگزیر ہو چکی تھی۔ ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے، ہمارے چونکہ کسٹمر کا یہ ایک بہت زیادہ تعداد تھی، وہ کافی زیادہ ہمارے کسٹمر اللہ کے فضل سے، تو افضل الیکٹرانکس ریٹیل کی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو ہم چونکہ اچھی چیزیں بیچتے ہیں، بہترین چیزیں بیچتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس کسٹمر کی تعداد زیادہ ہے۔ کیش سیل ہیڈ طیب علی کا کہنا تھا صارفین کو معیاری آفٹر سیل سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ کوئی فون لیتے ہیں، کوئی ریفریجریٹر لیتے ہیں، کوئی اے سی لیتے ہیں، اوون لیتے ہیں، آٹو مشین لیتے ہیں، LEDs وغیرہ لیتے ہیں، کچن اپلائنسز کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں بغیر ایڈوانس کے، جس میں فرسٹ انسٹالمنٹ آپ نے پے کرنی ہے اور آپ نے بائی کر لینا ہے۔ نئی فلیگ شپ برانچ کے قیام سے صارفین کو جدید الیکٹرانکس مصنوعات تک آسان رسائی حاصل ہوگی، جبکہ وہ رعایتی قیمتوں پر معیاری الیکٹرانکس مصنوعات بھی خرید سکیں گے۔ کیمرہ مین اسد کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ صدر سرکولر روڈ مارکیٹ سے بورڈ عادل منیر کی جانب سے شاہ عالم مارکیٹ میں گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلال یاسین، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک، وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب، DC لاہور علی اعجاز شریک ہوئے۔ تقریب میں چیئرمین پائنیئرز بزنس گروپ علی حسام اصغر، نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی نے شرکت کی۔ علی رضا، حارث عتیق، مردان زیدی، جنرل سیکرٹری شہزاد خان نے شرکت کی۔ سینئر نائب صدر خواجہ عدنان، نائب صدر شہزاد رفیق، سلیم اقبال، مبشر بٹ، چودھری فرقان، EC سٹی رائے بابر علی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ EC ممبر لاہور چیمبر عبدالمجید کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام۔ تقریب میں پیٹرن ان چیف PF میاں انجم نثار، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، باؤ محمد بشیر سمیت صنعتکاروں نے شرکت کی۔ EC ممبر لاہور چیمبر عبدالمجید کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام رائے گولف اینڈ کنٹری کلب DHA میں کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل IG شہزادہ سلطان اور دیگر شریک ہوئے۔ صدر چیمبرلین روڈ عابد پال اور عاطف پال کی جانب سے صدر لاہور چیمبر اور کاروباری برادری کے اعزاز پہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل ٹاؤن میں منعقدہ افطار ڈنر کی تقریب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ افطار ڈنر میں کاروباری شخصیات میاں ریحان اشفاق، محمد عمران، سلیم ملک، فضل جاوید، عزیز بٹ، عامر جاوید اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء کی پرتکلف کھانے سے تواضع کی گئی۔ ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سہگل سے بزنس کمیونٹی اور درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فلیٹس ہوٹل میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اقلیتی برادری سمیت علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد چرچ آف پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ یعنی میں ہمیشہ اپنے خطبات جمعہ میں بھی ٹی وی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن ہم روزے میں نہیں کھاتے۔ اللہ کا حکم ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، جو جس کا دل چاہے پھیلا دو، یعنی کوئی نہیں پوچھتا، جس کے اوپر جو الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ، یہ حرام ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں، روزے میں بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ بولا جائے، غیبت کی جائے، ملاوٹ کی جائے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ اس بار تو بڑا کنٹرول کیا حکومت پنجاب کو، اگر ہم شاباش نہ دیں خیال زیادتی ہوگی کہ ماشاءاللہ کچھ قیمتوں پہ کنٹرول رہا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مقیر حضرات کی جانب سے افطار ڈنرز اور فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت شہریوں اور مسافروں کے لیے مختلف مقامات پر اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور کے علاقے سکیاں بائی پاس کے قریب سماجی و کاروباری شخصیت کی جانب سے گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار دسترخوان پر روزے داروں کے لیے مختلف اقسام کے کھانوں اور مشروبات کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے مخیر حضرات کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ اللہ کی مخلوق سے
भट्ट साहब के प्यार का, मोहब्बत का इजहार है और ये चला आ रहा है काफ़ी देर से और आगे चल रहा है। दुआ करें कि ये मुसलसल चलता रहे और अल्लाह साहब के लिए बेहतरी करे और सबको तौफीक दे कि इस तरीके से सब अफ्तारियाँ करें। खालिक कायनात भट्ट साहब को हौसला दे, हिम्मत दे, ये इसी तरह नेक नीति से अपने सिलसिले को जारी रखें। इफ्तार डिनर के मौके पर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की मुनासिबत से खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। तकरीब में शरीक समाजी और सियासी शख्सियात ने मुंतजिमीन की काविशों को सराहा। पहले रोजे से लेके 27वें रोजे तक हमारा इधर लंगर का सारा इंतजाम होता है, जिसमें तकरीबन लेडीज़ का इंतज़ाम अलग होता है और जेंट्स का इंतज़ाम अलग होता है। तो ये अरसा दराज से चल रहा है। शुरका का कहना था कि रमजानुल मुबारक में इस तरह की फलाही सरगर्मियां मुआशरे में भाईचारे, मोहब्बत और यकजहती के फरोग का बायस बनती हैं। कैमरामैन अली नौमान के साथ करीम अख्तर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।